امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، شاید ایران پر دوبارہ حملہ کرنا پڑے۔ ایران پر 2 سے 3 روز، شاید جمعے یا ہفتے کو یا پھر اگلے ہفتے کے شروع میں حملہ کر سکتے ہیں۔ وقت محدود ہے، ایران کو ایک بڑا دھچکا دینا ہوگا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ وہ پیر کو ایران پر حملہ کرنے سے صرف 1 گھنٹہ دور تھے۔ ایران پر حملہ مؤخر کرنے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کا جنگی منصوبوں پر اجلاس۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی ٹیم کے ساتھ ہنگامی میٹنگ کی۔ اجلاس میں امریکی نائب صدر، وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور دیگر فوجی حکام شریک ہوئے۔ اجلاس میں ایران جنگ کی صورتحال سے متعلق مختلف آپشنز پر غور کیا گیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ امریکہ دھمکی کو امن کے موقع کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ ایران کسی بھی فوجی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کے علاقے مناب کا اسکول ایران کے کروز میزائل کے ایک فعال اڈے پر واقع تھا۔ امریکی سینٹ کام سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر کا دعویٰ۔ سینٹ کمیٹی کے سامنے بیان میں کہا، مناب میں لڑکیوں کے اسکول میں دھماکے کی امریکی فوجی تحقیقات پیچیدہ ہیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی فوج کی ابتدائی تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے اسکول کی تباہی کا ممکنہ ذمہ دار امریکی افواج تھیں۔ پینٹاگون نے ابتدائی رپورٹ کے بعد تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ مناب اسکول پر امریکی حملے کا واقعہ 28 فروری کو پیش آیا تھا۔ حملے میں بیشتر کم عمر لڑکیوں سمیت 168 بچے شہید ہوئے تھے۔ ایران نے مناب اسکول کروز میزائل اڈے پر واقع ہونے کے امریکی دعوے کی تردید کر دی۔ کہا، امریکہ کا مناب اسکول سے متعلق دعویٰ بے بنیاد ہے۔ اماراتی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں عراق سے داغے گئے 6 ڈرونز کو مار گرایا۔ ابوظہبی کے برکا نیوکلیئر پاور پلانٹ پر 17 مئی کو ڈرون حملے کیے گئے۔ تحقیقات سے واضح ہوا کہ ڈرون حملے عراقی سرزمین سے کیے گئے تھے۔ دفاعی نظام نے 2 ڈرونز کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ تیسرا ڈرون ایٹمی توانائی پلانٹ کے جنریٹر سے ٹکرایا۔ دفاعی نظام کی کارروائی میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ کسی بھی دہشت گرد حملے کا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ وزیر اعظم کی بلوچستان کے رخشاں ڈویژن میں فرنٹیئر کور تعینات کرنے کی ہدایت۔ اس امر سے بلوچستان میں معدنیات کے تحفظ کے لیے راہداری قائم ہوگی۔ سیکیورٹی راہداری میں فرنٹیئر کور کے اضافی ونگز شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم نے انسداد دہشت گردی کے لیے اقدامات پر فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاک افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان کی ترقی کو بیرونی سرپرستی میں دہشت گردی یا پروپیگنڈے سے روکا نہیں جا سکتا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوئٹہ گیرزن میں افسران اور جوانوں سے گفتگو۔ کہا، پراکسیز کے ذریعے ملک کی ترقی سیبوتاژ کرنے کی کوشش کرنے والی دشمن قوتیں عوام کے اتحاد سے بالآخر ناکام ہوں گی۔ روسی صدر پوتن چینی صدر شی جن پنگ کی دعوت پر 2 روزہ دورے پر بیجنگ پہنچ گئے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان اقتصادی تعاون، اہم بین الاقوامی اور علاقائی امور پر بات چیت ہوگی۔ یارکشائر میں بچیوں سے زیادتی کیس میں 20 مجرموں کو مجموعی طور پر 277 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ ملزمان کا تعلق بریڈفرڈ، ڈیوزبری اور بیٹلی اور دیگر علاقوں سے ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بچوں کے تحفظ کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی۔ متاثرین نے فیصلے کو انصاف کی جانب اہم پیش رفت قرار دیا۔ سین ڈیگو میں اسلامک سینٹر پر حملے کا واقعہ۔ پولیس کی حملہ آور کی رہائش گاہ کی تلاشی، 30 سے زائد پستول برآمد۔ فائرنگ کے واقعے سے متعلق نوٹ بھی برآمد۔ حکام کے مطابق حملہ آور بظاہر آن لائن انتہا پسندی کا شکار ہوئے۔ حملے میں استعمال اسلحہ حملہ آوروں میں سے ایک کے والدین کا تھا۔ حملے میں 3 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ 2 حملہ آوروں نے خودکشی کر لی تھی۔ اس سال مسجد نمرہ سے خطبہ حج امام مسجد نبوی علی عبد الرحمن الحذیفی دیں گے۔ ڈاکٹر شیخ علی بن عبد الرحمن بن علی الحذیفی کو سعودی عرب اور دنیا میں قرآن کریم کے سب سے ممتاز قراء میں سے سمجھا جاتا ہے۔ ان کے والد سعودی افواج کے امام و خطیب تھے۔
امریکہ کے وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کو دورہ چین میں ہزیمت کا سامنا ہوا تھا۔ صدر ٹرمپ کے دورہ چین کے دوران وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ بھی ساتھ گئے تھے۔ روسی میڈیا کے مطابق ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسکاٹ بیسنٹ ایک اہم عمارت میں داخل ہونے لگے تو چینی محافظوں نے انہیں دروازے پر روک لیا اور شناخت کی اسناد طلب کیے، جس پر اسکاٹ بیسنٹ ہکا بکا رہ گئے۔ اس دوران ان کے ساتھ موجود ایک شخص نے سیکیورٹی بیج دیا، جس پر امریکی وزیر خزانہ کو اندر جانے کی اجازت ملی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں ورلڈ اربن فورم میں پنجاب پویلین کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز کو مختلف پروگرامز کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ مریم نواز نے مختلف سٹالز کا دورہ بھی کیا، پنجاب پویلین کے اسٹاف کی کارکردگی کی تعریف کی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس گیجٹس کا بھی مشاہدہ کیا۔ پنجاب پویلین میں عالمی وفود اور میڈیا پرسنز کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقاتیں۔ وزیر اعلیٰ نے شرکاء کو پنجاب کے افورڈیبل اربن ہاؤسنگ پروجیکٹ کی کامیابی سے متعلق آگاہ کیا۔ پنجاب پویلین میں فلیگ شپ منصوبے اپنی چھت اپنا گھر کی دستاویزی فلم کی نمائش کی گئی۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف سے ازبکستان کے سفیر علی شیر تختیوف کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نواز شریف نے کہا پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تاریخی، مذہبی اور تہذیبی رشتے استوار ہیں، پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ازبک سفیر نے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو وسعت دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ منشیات کیس میں گرفتار انمول عرف پنکی کیس میں ضلعی ایس ایس پی علی حسن معطل، ذرائع کے مطابق پنکی سے رابطے میں رہنے والے 2 سی ٹی ڈی اہلکار بھی زیر حراست۔ دوسری طرف ملزمہ انمول عرف پنکی کو 3 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ملزمہ کو کراچی کے جوڈیشل میجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں درخشاں تھانے کے 5 اور گسری تھانے کے 3 مقدمات میں پیش کیا گیا تھا۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کا کہنا ہے کہ پنکی کے کیس میں کئی معتبر نام ہیں۔ پنکی زیادہ لاہور میں رہتی تھی، ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں، آپ انہیں معلومات فراہم کریں۔ سوشل میڈیا انفلوئنسر ثنا یوسف کے قتل میں ملوث عمر حیات کو سزائے موت سنا دی گئی۔ مجرم کو 25 لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ ڈکیتی اور گھر میں گھسنے کے جرائم میں بھی عمر حیات کو مجموعی طور پر 21 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے فیصلہ سنا دیا۔ ثنا یوسف کے والدین کا فیصلے پر اطمینان کا اظہار۔ ثنا یوسف کو گزشتہ سال اسلام آباد میں ان کے گھر میں قتل کیا گیا تھا۔ اور کانگو میں ایبولا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا، مزید 26 ہلاکتیں رپورٹ، تعداد 131 ہو گئی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے صورتحال پر عالمی ایمرجنسی نافذ کر دی۔ بنیادی طبی سہولیات محدود ہونے کے باعث وائرس کی بروقت شناخت پہ مشکلات کا سامنا۔ اردن نے جمہوریہ کانگو اور یوگنڈا سے آنے والے مسافروں کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ اردن کی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق اقدام کا مقصد خطے کو وبا سے محفوظ رکھنا ہے۔